الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد محترم اور معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ حلقے میں ہم نے اسلام میں اخلاق کی اہمیت پر گفتگو کی تھی اور اس میں مسلمانوں کی زندگی میں اخلاق حسنہ کی پائے جانے کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے اخلاق کے 10 فضائل کا ذکر کیا تھا۔ آج کے اس سلسلے کے دوسرے حلقے میں محترم ناظرین ہماری گفتگو اخلاق کے اقسام پر ہوگی۔ ہم اخلاق کو 2 قسموں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلی قسم فطری اخلاق، دوسری قسم کسبی اخلاق۔ فطری اخلاق جس پر انسان کو پیدا کیا گیا، اور کسبی اخلاق وہ ہے جس کو سیکھ کر حاصل کیا جاتا ہے۔ پہلی قسم اس کی تائید حضرت اشج عبد القیس رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث سے ہوتی ہے، جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان فیک خلتین یحبہم اللہ الحلم والانات۔ تمہارے اندر 2 ایسی خصلتیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہیں۔ تو اس پر انہوں نے کہا، یا رسول اللہ انا اتخلق بہما ام اللہ جبلنی علیہما۔ اے اللہ کے رسول، کیا یہ 2 خصلتیں میرے اندر کسبی ہیں یا اللہ تبارک و تعالی نے اپنی طرف سے نوازا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بل جبلک اللہ علیہما، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں ان 2 خصلتوں کے ساتھ پیدا فرمایا ہے۔ تو حضرت اشج عبد القیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ الحمدللہ الذی جبلنی علی خلتین یحبہم اللہ ورسولہ۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں ان 2 خصلتوں کے ساتھ پیدا فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے۔ محترم ناظرین، اخلاق کی دوسری قسم جو کہ کسبی ہے، اس کی تائید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پاک سے ہوتی ہے، جس کو طبرانی نے روایت کیا ہے اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ فرمایا، انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم۔ بے شک علم پڑھنے لکھنے سے آتا ہے، اور حلم کا حصول حلم و بردباری کی خصلت کا اپنے آپ کو عادی بنانے سے آتا ہے۔
محترم ناظرین، بہت سے لوگ کو جب کسی غلطی پہ ان کو آپ تنبیہ کریں گے تو وہ کہتے ہیں کہ انسان اخلاقی طور پر کمزور ہے، تو ان کی یہ بات جو ہے قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ ہمارے مشاہدات میں کتنے ہی ایسے واقعات آتے ہیں جن میں ایک انسان بد اخلاق تھا لیکن بعد میں وہ نیک سیرت انسان بن گیا۔ اگر انسان سچائی کے ساتھ اور پورے خلوص کے ساتھ اللہ رب العزت کے حضور لوٹتا ہے تو اللہ رب العزت اسے ضرور توفیق عطا فرماتے ہیں، اس کا تزکیہ فرما دیتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، وہ یہ کہ اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق فإنہ لا یہدی لأحسنها الا انت واصرف عنی سیئها فإنہ لا یصرف عنی سیئها الا انت۔ اے اللہ مجھے اچھے اخلاق عطا فرما، تیرے سوا کوئی بھی اچھا اخلاق نہیں دے سکتا، اور مجھے برے اخلاق سے دور رکھ، تیرے سوا برے اخلاق سے کوئی بھی بچا نہیں سکتا۔ محترم ناظرین، اخلاق کی اور مزید 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 الخلق مع اللہ، نمبر 2 الخلق مع النفس، نمبر 3 الخلق مع الخلق۔ الخلق مع اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حسن اخلاق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حسن اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام اصول و قواعد جس پر عمل کر کے ایک بندہ اپنا تعلق اللہ رب العزت سے مضبوط و مستحکم کر سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی اخلاق ہیں وہ فرعی ہیں، آداب و ممارسات ہیں، خواہ وہ ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، کیونکہ تمام تر انسان کے اعمال شریعت کے تابع ہوتے ہیں اور تعلق مع اللہ کی بنا پر سرزد ہوتے ہیں۔ نمبر 2 الخلق مع النفس، اپنے نفس کے ساتھ حسن اخلاق کا معاملہ کرنا۔ اپنے نفس کے ساتھ حسن اخلاق کا معاملہ کرنے کا مطلب یہ ہے، اپنے نفس کے ساتھ اچھے اخلاق کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو ہر خوبی سے سنوارے، ہر خوبی سے آراستہ کرے، اور تمام رذائل، باطل عقائد، غلط افکار و تصورات سے اس کو دور رکھے۔ نمبر 3 الخلق مع الخلق، مخلوق کے ساتھ حسن اخلاق۔ مخلوق کے ساتھ حسن اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ دوسرے کے ساتھ عزت و احترام کا معاملہ کرے، اور ان تمام امور کا اپنے آپ کو پابند بنائے جو انسانوں کے دلوں کو جوڑتے ہوں۔
جو خوشگوار ماحول بنانے والے ہوں۔ اس تیسری شکل جو کہ الخلق مع الخلق ہے، اس کے اور بھی قسمیں ہو سکتی ہیں، اس کی اور بھی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ انبیاء اور رسول کے ساتھ حسن اخلاق، والدین کے ساتھ حسن اخلاق، رشتہ داروں کے ساتھ حسن اخلاق، پڑوسیوں کے ساتھ حسن اخلاق، مومنین کے ساتھ حسن اخلاق، اور یہاں تک کہ حیوانات کے ساتھ بھی حسن اخلاق کا معاملہ کرنا چاہیے۔ محترم ناظرین، اگر مسلمان ان تمام اخلاقی امور جس پر ہمیں ابھارا گیا ہے، جس کے کرنے پر شریعت نے ہمیں ابھارا ہے، جس کی طرف شریعت نے ہماری نشاندہی کی ہے، اگر اس پر غور کرے تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ اچھے اخلاق یہ انسان کو ایک ضابطۂ حیات سکھاتا ہے، جو کہ زندگی کے ہر شعبے میں مطلوب ہے۔ محترم ناظرین، امام احمد اور بہقی نے کتاب شعب الایمان میں نقل کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تبارک و تعالی قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے درمیان ارزاق کی تقسیم کی طرح اخلاق کو بھی تقسیم کر دیا ہے۔ ناظرین گرامی، میں اپنی بات یہیں پر ختم کرتا ہوں، اور انشاءاللہ تیسرے حلقے میں اخلاق کے اور اوصافوں میں سے بعض وصف پر گفتگو ہوگی۔ وجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔